دیکھیں اللہ جو ہے جس کا یہ کلام ہے وہ خالق صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بالکل وہ سارے انسانوں کا خالق ہے۔ لہٰذا جو دین اسلام اس نے پسند کیا ہے وہ اسلام بھی صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، سبحان وہ اللہ، سارے انسانوں کا دین ہے۔ بالکل اور انسانوں کو اگر یہ پتہ چل جائے، جو غیر مسلم خاص طور پر وہ انسان جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کو اگر پتہ چل جائے کہ اسلام نے ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے بھی ہمیں احکام دیے ہیں، تو وہ اپنے دین کی دیکھیں، ان کو صرف شعور کی بات ہے، ان کو سمجھ آ جائے کہ اسلام ان کا بھی کتنا خیر خواہ ہے۔ بالکل لہٰذا قرآن جو ہے وہ جو خیر خواہی کی بات کرتا ہے، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میرے ذہن میں واقع آ گیا کہ جب شام کے کچھ علاقے جو ہیں وہ فتح ہو چکے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور اور صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور، تو شام کے کچھ علاقے جو ہے ہو چکے تھے، لیکن جب پھر یرموک کا جو مارکا ہونا تھا تو اس وقت پھر چونکہ وہ بہت بڑی فوج رومی آ گئی تھی، تو اس کے مقابلے میں حکم یہ ہوا کہ سارے لوگ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر، سارے سپہ سالار وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اب ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر آنا تھا، تو جو مفتوحہ علاقہ تھا جس میں کرسچنز تھے، عیسائی تھے، اور ان کے اوپر کچھ دن مسلمانوں نے فاتح کی حیثیت سے حکمرانی کی، تو یہ جب وہاں سے چھوڑنے لگے تو وہ غیر مسلم جو عیسائی تھے وہ رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لائے، اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے جو اپنے مذہب کے ماننے والے حکمران تھے ان سے کہیں بہتر حکمران جو ہے مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے اندر شان رکھی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا بلکہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، اور یہی قرآن کی شان ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، اور رہ کی بات اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں شیخ فرما رہے تھے قرآن حق ہے، اللہ کی ذات بھی حق ہے، تو اللہ کا کلام بھی حق ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک، لہٰذا اللہ کا قرآن بھی حق، اللہ کی ذات بھی حق، اور اللہ کے نبی بھی حق۔ سبحان اللہ، لہٰذا کوئی جب بھی آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر، جیسے سورہ یاسین میں 3 نبی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بستی میں بھیجے یکے بعد دیگرے۔ اچھا، ان لوگوں نے انکار کر دیا، وہ کہتے ہم تو آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں۔ اب انہوں نے اس کے جواب میں دلیل کیا دی تھی کہ ہم کیوں، یعنی کون سے دلائل اختیار کیے تھے کہ ہم آپ کو ثابت کریں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، یہی دلیل کافی ہے، ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہم رسول ہیں، اور یہ نبی جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اس لیے وہ خود اپنی ان کی زندگی۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہ رکھتا ہو اس کو سیرت پڑھنے کو دے دو، جو قرآن کے بارے میں شک و شبہ رکھتا ہو اس کو قرآن پڑھنے کو دے دو۔ اللہ قرآن اپنا آپ بتا دے گا کہ میں حق ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا آپ بتا دے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ذات جو ہے وہ حق ہے۔ لہٰذا غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، قرآن پڑھے اور قرآن اس کو فائدہ نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہو اور وہ خود جو ہے وہ ریسیپٹیو نہ ہو، اور جیسے بعض معدے بیمار ہوتے ہیں اور بیمار معدہ جو ہے وہ اچھی جو قوت بخش غذا ہے وہ قبول کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، تو وہ اس کو اگر آپ کوئی قوت بخش غذا دے دیں تو بیمار معدہ بیمار مزید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جو بھی نازل ہوتا ہے وہ ان کے طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حالانکہ کتاب قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، نہ یہ طغیان کی کتاب ہے نہ یہ کفر کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کفار جب صاف دل سے اور ریسیپٹیو ہو کے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور جو بھی شخص صاف دل کر کے اور فکری تجرد کے ساتھ، فکری تجرد یہ ہے کہ اپنے سابقہ جتنے ان کے خیالات ہیں، جتنے عقائد ہیں، وہ پس پشت ڈال کر وہ جب قرآن کو پڑھے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اس کو فوائد نہ دے اور قرآن اس کے لیے مفید نہ ہو۔ اور جو اپنے سابقہ عقائد اور نظریات، اپنا پورا بیگیج ساتھ لے کے قرآن کو پڑھتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو، قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو صرف اپنے بیگیج کی اور جو اس کے سابقہ نظریات و عقائد ہیں اس کے دلائل مل جاتے ہیں، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اصل میں نا پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو خالق ہے اس کی ذات میں جو انا اور غیرت ہے نا،
اور جو خصوصیات ذات میں ہوتی ہیں وہی اس کے کلام میں ہوتی ہیں. وہ عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. قرآن بھی یہی کرتا ہے. جو قرآن کے ساتھ معاملہ جیسا قرآن کے ساتھ گمان کرتا ہے قرآن اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ قرآن جو ہے صرف برکت کی کتاب اس طرح ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کے بچی جب جا رہی ہو رخصت ہو رہی تو اس کے سر پہ سایہ کر دیا جائے تو برکت آ جاتی ہے، اس کو ہو سکتا ہے اس طرح برکت مل جاتی ہو لیکن اس کو ہدایت نہیں ملتی. اور جو سمجھتا ہے کہ میں قرآن سے شفا لے لیتا ہوں اس کو شفا مل جائے گی، جو علم لینا چاہتا ہے اس کو علم مل جائے گا. ہدایت صرف اس کو ملے گی جو ہدایت لینے کی نیت سے اس کو پڑھے گا، اس کو پھر ہدایت ملے گی.